آج کل نوجوانوں میں گوری رنگت کے حصول کا شوق جنون کی حد تک پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے اکثر افراد مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں وائٹننگ انجیکشن کا طریقہ کار بہت اختیار کیا جا رہا ہے، جو انتہائی تیزی سے مقبول بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ان انجیکشن کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ اس حوالے سے لوگوں میں پائی جانے والی لا علمی ہے۔ ان انجیکشن کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انجیکشن کب لگوائے جا سکتے ہیں اور کب نہیں؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے بعد کیا احتیاطی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے۔ یہ انجیکشن دراصل اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی یہ ہمارے جسم سے فاضل مادوں کو خارج کر کے اسے صاف کرتے ہیں۔ ابتدا میں یہ انجیکشن کینسر کے مریضوں کو کیموتھراپی سے قبل لگائے جاتے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹروں نے یہ دیکھا کہ جس مریض کو یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کی رنگت میں فرق پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ سانولے سے گورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی خصوصی طور پر اس انجیکشن کا استعمال رنگ گورا کرنے کے حوالے سے کیا جانے لگا۔ کینسر کے علاوہ کئی اور بیماریوں میں بھی کیے جاتے ہیں، جیسے کہ جسم میں کہیں بھی سوزش ہو جائے، ہڈیوں کی ہو یا پھر جوڑوں کی، ان کا علاج بھی ان انجیکشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ موتی یا کالے پانی کا مسئلہ بھی اس انجیکشن کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سانس کی بیماریوں کا علاج بھی اس انجیکشن کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین کو یہ انجیکشن نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی لڑکیوں کو بھی یہ انجیکشن نہیں لگائے جاتے جن میں اب ماہواری کے عمل کا آغاز نہ ہوا ہو۔ مردوں میں یہ انجیکشن 15 سال سے کم عمر لڑکوں کو نہیں لگائے جاتے اور نہ ہی بزرگ افراد کو لگائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے اس انجیکشن کا کورس شروع کروانے سے قبل مریض کے جگر اور گردوں کا مخصوص ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور وہ ٹیسٹ نارمل ہونے کی صورت میں ہی یہ انجیکشن لگوائے جا سکتے ہیں۔ ان انجیکشن کی تعداد کا تعین مریض کی عمر اور اس کے وزن کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ مریض ان انجیکشن کو لگوانے کے بعد 48 سے 72 گھنٹے تک دھوپ میں نہیں جا سکتا اور نہ ہی چولہے کے پاس کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی وہ دھوپ میں جائے گا تو سن بلاک لگا کر جائے گا۔ اس انجیکشن کے بعد استعمال ہونے والے فیس واش مختلف ہوتے ہیں اور انہیں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو وائٹننگ کریم اور چند دواؤں کا استعمال بھی لازمی کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ انجیکشن جلد کے کینسر کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ البتہ یہ انجیکشن جگر اور گردوں پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان دونوں اعضاء کے پہلے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کہ آیا یہ درست انداز میں کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان انجیکشن کے لگوانے کے بعد آپ کی رنگت پوری طرح گوری ہو جائے گی اور آپ بالکل گوروں کی طرح دکھائی دینے لگیں گے۔ یہ انجیکشن صرف آپ کی رنگت کے 2 سے 3 شیڈ کو کم کرتے ہیں۔ یہ معلومات کسی پروڈکٹ کی پبلسٹی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اویئرنیس کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔